بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناقابل اعتبار ماخذ کے اعتبار سے قرآن مجید کا دوسرا ناقابل اعتبار ماخذ جو ہے وہ صوفیہ اکرام کی تفسیریں ہیں، یعنی صوفیہ اکرام نے قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی صورت کے متعلق جو تفسیر کی ہے، جو بظاہر قرآن مجید کی آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، تو اس تفسیر کو صوفیہ اکرام کی ان اقوال یا ان تفاسیر کو قرآن مجید کی تفسیر سمجھنا، یہ بھی جو ہے قرآن مجید درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے صوفیہ اکرام کی ان تفاسیر کو یا ان اقوال کو جو بظاہر قرآن مجید کی کسی آیت یا صورت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، ان کو تفسیر سمجھ لیا، تو اس سے پھر معنی تبدیل ہوا، بہت سے احکام تعطل کا شکار ہو گئے۔ تو صوفیہ اکرام کی ان تفاسیر کو جو بظاہر آیت کے مفہوم کے خلاف معلوم ہوتی ہے، ان کو یقینی تفسیر سمجھنا یہ بھی ناقابل اعتبار ماخذ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید کی آیت ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تم سے متصل ہے، یعنی تمہارے قریب رہتے ہیں، ان کافروں سے تم قتال کرو۔ بعض صوفیاء نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ قاتل النفس فإنها تلی الانسان، تم اپنے نفس سے قتال کرو، اس لیے کہ انسان کا سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ نفس ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہاں کافروں سے مراد نفس ہے، اور نفس جو ہے یلونکم من الکفار، جو کفار آپ کے قریب ہے، تو نفس جو ہے وہ انسان کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قاتل النفس، یعنی اپنے نفس سے قتال کرو، فإنها تلی الانسان، اس لیے کہ نفس جو ہے یہ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب یہ چیز ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ معنی لینا اور جو اس کا اصلی معنی ہے کہ کفار سے قتال کرو جو تمہارے قریب رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا اور صرف اس معنی کو درست مان لینا، اور اس معنی کو جو ظاہری اور صحیح مفہوم ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص صوفیہ اکرام کی تفاسیر کو اس طرح لے لے کہ جو ظاہری معنی ہے قرآن مجید کا اس کو چھوڑ دے، جو ظاہری مفہوم ہے اس کو چھوڑ دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن صوفیہ اکرام کے یہ جو اقوال ہے، جیسے اس آیت کی انہوں نے تفسیر کی، اس میں صوفیہ اکرام ظاہری معنی کو پہلے مانتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ کافروں سے قتال کرو، جہاد کرو، لیکن اس آیت کے ساتھ ساتھ صوفیہ اکرام پر جو اللہ کی طرف سے ایک نور ان کے دلوں پر نازل ہوتا ہے، تو اس نور سے وہ قرآن مجید کی آیات سے کچھ نقطے نکال لیتے ہیں جس کو وجدانیات کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں صوفیہ اکرام کی آیت کا ظاہری معنی اور مطلب تو یہی ہے کہ کفار سے قتال کرو، یہ اس آیت کا تقاضا ہے، یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی کہ کفار سے قتال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آیت سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح تمہارے اوپر لازم ہے کہ کفار سے قتال کرو چونکہ وہ تمہارے دین میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسی طرح تم اپنے نفس سے بھی قتال کرو، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ تمہارا
سب سے بڑا دشمن ہے اور تمہارے دین میں یہ نفس بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ تو جس طرح کافر رکاوٹ بنتے ہیں، قرآن مجید نے ان سے قتال کرنے کا حکم دیا، اسی طرح نفس بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح تمہارے اوپر لازم ہے کہ کفار سے قتال کرنا، جہاد کرنا، اسی طرح تم پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے نفس سے قتال کرو، جہاد کرو۔ تو اگر قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کو پہلے مانا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اس آیت سے یہ نکتہ بھی سمجھ میں آتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے لیکن ظاہری معنی کو پہلے ماننا ہے کہ آیت کا مطلب یہی ہے کہ کفار سے قتال کرو، لیکن نفس سے جہاد کرنے، نفس سے قتال کرنے کا معنی بھی سے میں سمجھ میں آتا ہے، تو پھر تو جائز ہے۔ اور صوفیاء اکرام کا یہی مقصد ہوتا ہے، وہ ظاہری معنی کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، ان کی تاکید یہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا اصلی معنی وہی ہے جو قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس آیت سے یہ نکتہ بھی نکلتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ظاہری مفہوم کو چھوڑ دے تو غلط ہے، صرف صوفیاء اکرام کے تفسیر کو لے لے یا اقوال کو لے لے اور اس کو قرآن مجید کی تفسیر مان لے تو غلط ہے۔ لیکن اگر ظاہری مفہوم، ظاہری معنی کو بھی مانے کہ اصل مطلب قرآن مجید کا یہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی ثابت ہو رہا ہے، تو پھر جائز ہے۔ تو چونکہ بعض لوگوں نے اسی طرح کیا کہ ظاہری مفہوم کو چھوڑا اور صوفیاء اکرام کے اقوال کو ہی تفسیر مان لیا، تو اور اس کو تفسیر کا ماخذ مان لیا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو ناقابل اعتبار ماخذ میں ذکر کیا ہے۔ ہمارے اس بات کی تاکید اور تائید جو ہے وہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ، جو کہ ماضی قریب کے مشہور مفسر گزرے ہیں اور جن کی مایہ ناز تفسیر موجود ہے روح المعانی کے نام سے، اور وہ اپنی تفسیر میں جہاں پر قرآن مجید کا ظاہری مفہوم قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک باب باندھتے ہیں، باب یا من باب الاشارات فی الآیات، یہ مضمون اور یہ عنوان وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس آیت کے متعلق صوفیاء اکرام کے جو اقوال ہوتے ہیں اور ان کے وجدانیات جو ہوتی ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ قرآن مجید کے ظاہری معنی کا پہلے خیال رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صوفیاء اکرام کے اقوال یا ان کی تفاسیر ذکر کرتے ہیں جو اس آیت کے متعلق ہوتی ہے، یعنی صوفیاء کے اشارات ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح جائز ہے، جس طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں کرتے ہیں۔ تو چونکہ صوفیاء اکرام کے اقوال زیادہ تر علامہ آلوسی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اپنی تفسیر کی زینت انہوں نے بنایا ہے، لیکن انہوں نے اصول کو سامنے رکھا کہ پہلے ظاہری مفہوم کو مراد لیتے ہیں، بعد میں پھر صوفیاء اکرام کے اقوال کو۔ تو وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء اکرام سے جو اقوال منقول ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو باریک اشارے موجود ہے، جو کہ صوفیاء اکرام اور جو اسباب سلوک لوگ ہیں ان کے دل پر جو انوارات نازل ہوتے ہیں، ان انوارات کے ذریعے وہ ان اشارات کو قرآن مجید سے نکالتے ہیں۔ تو وہ اشارات جو ہوتی ہیں یا صوفیاء اکرام جو نکتہ نکالتے ہیں قرآن مجید سے، اس نکتے اور قرآن مجید کے ظاہری معنی کے درمیان تطبیق ہوتی ہے، یعنی مخالف نہیں ہوتا وہ معنی قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کے، تو دونوں میں تطبیق ممکن ہوتی ہے۔ اور صوفیاء اکرام کا اعتقاد اور یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ظاہری مفہوم کو مانو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوتا ہے، تو دونوں معنوں میں اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نقطہ ایسا ہو جو قرآن مجید کے بالکل ظاہری مفہوم کے خلاف ہو اور دونوں میں تطبیق ممکن نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں وہ نقطہ نکالنا بھی جائز نہیں ہے اور اس نقطے کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہمارے صوفیاء اکرام ایسا نقطہ
نہیں نکالتے قرآن مجید سے اپنی وجدانیات کے ذریعے، لیکن جو بھی نکتہ نکالتے ہیں اس میں اور ظاہری معنی میں تطبیق ممکن ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اصلی معنی وہی ہے جو قرآن مجید کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ نکتہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے اس میں، تو لہٰذا اس پر بھی عمل کرو، لیکن پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے ظاہری معنی پر عمل کرو۔ تو ہمارے صوفیہ اکرام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے تفسیر کی ہے قرآن مجید کی یہ صحیح تفسیر ہے، اور جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے صوفیاء نے کبھی نہیں کہا، اور وہ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ کے اولیاء ہے۔ اور ایسا جن لوگوں نے کہا وہ ملحد لوگ ہیں، وہ باطنیہ فرقہ تھا اہل تشیع کا، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور آج بھی یہ باطنیہ فرقہ موجود ہے، اثنا عشریہ کے ایک فرقہ ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے اصل میں وہ معنی مراد ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو اندر جو باریک نکتے اور اشارے ہیں وہ جو ہے قرآن مجید کی اصل میں وہ مراد ہے۔ اور ابھی موقع نہیں ہے تفصیل کا، لیکن بہرحال آپ کچھ چیزیں سمجھ لیں کہ وہ نماز کو کہتے ہیں نماز سے مراد امامت ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن مجید میں یہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح وضو سے مراد بیعت کرنا ہے، امام کی بیعت کرنا، خلیفہ کی بیعت کرنا، یہ مراد ہے۔ تو اس طرح کے معنی انہوں نے لیے، تو نہ وہ وضو کو مانتے ہیں قرآن مجید سے ثابت اور نہ نماز کو، تو وہ کہتے ہیں یہ معنی مراد ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ باطنیہ فرقے کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے۔ جو ظاہری الفاظ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو صرف انسانوں کے ایک دھوکہ دینے کے لیے ہے، اصل مراد اس کی وہی ہے جو اس میں اندر اشارات اور نقطے موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اصل نقطے قرآن مجید کے جو ہے ہمارے 12 اماموں کو ہی سمجھ میں آئے ہیں، اس کے ماں سوا قرآن مجید کا یہ باطنی مفہوم جو ہے یہ ہمارے 12 اماموں کے سوا کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، تو لہٰذا ہمارے 12 امام جو تفسیر کریں اور جو ان سے تفسیر ثابت ہے وہی درست ہے، باقی تفسیر جو ہے جن سے ثابت ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ صوفیہ اکرام سے جو نقطے ثابت ہے قرآن مجید کی آیات کے متعلق یا جو اشارے ثابت ہیں ان سے، وہ اسی وقت قابل قبول ہے کہ جب اس میں دو شرائط ہو، ایک تو وہ قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کے مخالف نہ ہو دونوں میں، بلکہ قرآن مجید کے ظاہری مفہوم اور اس کے درمیان تطبیق ممکن ہو، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کو مانا جائے گا کہ قرآن مجید کا اصل تقاضا یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی ثابت ہو رہا ہے تو پھر تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ظاہری مفہوم کو چھوڑ دے اور صرف اس نقطے کو لے لے اور اس پر عمل کرے اور اس کو ہی صحیح تفسیر مانے، تو پھر یہ باطنیوں جو باطنیہ فرقہ ہے یہ پھر اس کا طرز ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور طرز نہیں ہے۔ اب آگے یہ سمجھے کہ صوفیہ اکرام کے یہ جو اقوال ہے، ان اقوال کو تفسیر کی زینت بنانا یا ان اقوال پر عمل کرنا وہ تب جائز ہے جب کہ 4 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، یہ صوفیہ اکرام کے جو اقوال ہے ان کو قرآن مجید کی تفسیر نہ قرار دیا جائے، بلکہ ان کو ایک نکتہ اور ایک اشارہ ہی مانا جائے، قرآن مجید کی اصل اور یقینی تفسیر اس کو نہ قرار دیا جائے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن مجید کی اصل تفسیر اور مراد وہی ہے جو قرآن مجید کے اصلی جو 6 ماخذ ہے، جو قابل اعتبار ماخذ ہے، جو تفسیر ان ماخذ کے ذریعے ثابت ہے وہی اصل تفسیر ہے۔ اور یہ اقوال جو صوفیہ کے یہ محض وجدانیات ہے، محض نکتے ہیں، محض اشارے ہیں، یہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح اس کو مانا جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ اسی لیے عبد الرحمن سلمی نے ایک کتاب لکھی تھی، جس کتاب کا نام حقائق التفسیر تھا، تفسیر میں لکھی۔ اس میں انہوں نے
صوفیہ اکرام کے اقوال کے ذریعے ہی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کی تھی، اسی طرح کے اقوال کے جو قرآن مجید کے قابل اعتبار ماخذ ہے ان سے تفسیر نہیں کی، اسی طرح تفسیر کی۔ تو امام واحدی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے متعلق یہ فرمایا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ حقائق التفسیر یہ تفسیر کی کتاب ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، فرماتے تھے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے، یہ صرف نکتے اور اشارے ہیں جو قرآن مجید کے ظاہری مفہوم سے میل کھاتے ہیں، اس کو تفسیر قرار دینا یہ کفر ہے، وہ کہتے تھے۔ تو لہٰذا ظاہری مفہوم کو مانیں گے، اس کے بعد پھر ان نکتوں کو ماننے کی اجازت ہے۔ اگر ظاہری مفہوم کو چھوڑیں گے، صرف ان نکتوں کو تفسیر مانیں گے جو صوفیہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کفر اور الحاد ہے۔ تو یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن صوفیہ اکرام کے ان اقوال کو تب ہی درست مانا جا سکتا ہے جب کہ یہ اقوال قرآن مجید کے قرآن مجید کے کسی آیت کے ظاہری مفہوم اور معنی کے خلاف نہ ہو، اور اسی طرح شریعت کے کسی عقیدے یا احکام کے خلاف نہ ہو۔ اگر یہ اقوال قرآن مجید کہ کسی آیت کے ظاہری مفہوم یا شریعت کے کسی عقیدہ یا حکم کے خلاف ہو کوئی قول صوفیہ کے اقوال میں سے، تو وہ قول درست نہیں ہوگا، اس قول کو ہم نہیں مانیں گے اور اس کو ماننا جائز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو شریعت کی صحیح ڈگر ہے، صحیح طرز ہے، قرآن مجید کے واضح الفاظ سے جو چیز ثابت ہے، اگر کوئی قول اس کی خلاف ورزی کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کے ظاہر کے خلاف ہے، اور جو قرآن مجید اور شریعت کے ظاہر کے خلاف ہوگا وہ اشارہ اور وہ نکتہ بے شک کسی بڑے سے بڑے صوفی کے ذہن میں آیا ہو، ولی کے ذہن میں آیا ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں اور احکامات کے خلاف ہے، اس لیے اس نکتے کی طرح وہ نکتہ قابل توجہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا اور درست سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تیسری شرط، اس قسم کے اقوال یعنی صوفیہ اکرام کے جو نکتے اور جو اشارات ہے، اس قسم کے اقوال اور اشارات کو تب ہی معتبر مانا جا سکتا ہے جب کہ ان کے ماننے سے، ان کو درست ماننے سے قرآن مجید میں تحریف نہ ہوتی ہو۔ اگر ان کو درست ماننے سے قرآن مجید میں تحریف کا خطرہ ہو کہ اس سے قرآن مجید کا معنی بگڑ جائے گا، یا کسی صوفی نے تروڑ مڑوڑ کر کے قرآن مجید کے کسی آیت کی تفسیر کی ہو یا کوئی نکتہ نکالا ہو، تو وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے، آیت الکرسی کی کا ایک ٹکڑا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی شخص کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ اس آیت کا معنی ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت کے الفاظ کو توڑا ہے اور انہوں نے یوں کہا ہے کہ من ذل، زا اور لام کو الگ ذکر کیا، من ذل، اور آگے زی، ذال اور یا کو الگ کیا، زی کیا، اور یشفعو یہ الگ ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں زی سے مراد نفس ہے، نفس، اور یشفعو کا معنی ہے شفایاب ہونا، اور ذلہ جو ہے یہ صیغہ ہے ذلہ یا ذلو سے، تو معنی یہ ہو گیا کہ من ذلہ، زی، جو شخص اپنے نفس کو ذلیل کرے گا، اپنے نفس کو مشکلات اور مشقتوں میں ڈالے گا، یشفعو تو وہ شفایاب ہو جائے گا۔ تو یہ معنی بیان کیا۔ اب یہ معنی قرآن مجید کے بھی خلاف ہے،
عربی گرامر کے بھی خلاف ہے کہ آپ نے الذی جو اس میں موصولہ ہے اس کو توڑ کر ذل صیغہ بنا دیا۔ اس طرح اگر ہم اس کو صحیح مان لیں تو پھر تو ہر شخص قرآن مجید کی آیت کو توڑے گا، کبھی کسی سے صیغہ بنائے گا، کہیں کوئی اور ترکیب کرے گا، تو سارا معنی قرآن مجید کا الٹ پلٹ ہو جائے گا، سارا معنی غلط ہو جائے گا۔ جس کا جو چیز چاہے گا قرآن مجید کی آیت کو توڑ موڑ کر وہ معنی بنا لے گا، اور اس طرح قرآن مجید میں تحریف ہو جائے گی۔ تو یہی تحریف کا راستہ ہے، پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ معنی نہیں ہے، بس توڑ موڑ کے کوئی اور معنی بیان کریں گے، تو اسی کو تحریف کہتے ہیں کہ اصلی معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی اس کا مراد لیا جائے۔ علامہ سراج الدین بلقینی رحمہ اللہ سے آیت کے اس تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو شخص اپنے نفس کو ذلیل کرے گا وہ شفا یاب ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ تفسیر کیسی ہے، یہ نکتہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے وہ ملحد ہے۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو دین کے ثابت شدہ احکامات یا ثابت شدہ عقائد کا کیا کرے، انکار کرے، وہ ملحد ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ ملحد ہیں جو یہ کہتے ہیں، اس طرح کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو یہ تین شرائط ہو گئی صوفیہ اکرام کے اقوال کو قبول کرنے کے لیے، تین شرائط ہو گئی۔ چوتھی شرط فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں، پہلے زمانے میں ایک فرقہ تھا، بلکہ اب بھی اس کی کچھ شاخیں موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اثنا عشریہ کا یہ فرقہ ہے، اس کا نام ہے باطنیہ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن مجید کا جو ظاہری مفہوم ہے، ظاہری جو معنی ہے، اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں جو معنی سمجھ میں آتا ہے، فرماتے ہیں تھے کہ یہ معنی اللہ کی مراد نہیں ہے۔ قرآن مجید کے نازل کرنے سے یہ معنی مراد نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئے، بلکہ یہاں پر قرآن مجید کے ہر لفظ کا ایک باطنی معنی ہے، ایک نکتہ اور ایک اشارہ قرآن مجید کے ہر لفظ میں موجود ہے، اور اصل میں اللہ کی مراد وہ ہے، یہ ظاہری معنی اور مفہوم مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو مصنف رحمہ اللہ نے صرف اتنی بات ذکر کی، لیکن میں نے آپ کو آگے بتایا کہ ان کا یہ بھی پھر عقیدہ تھا کہ وہ باطنی معنی صرف ہمارے جو امام ہے ان کو ہی معلوم ہے، ہر شخص کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، صرف ہمارے 12 اماموں کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو لہذا ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اب اگر صوفیہ کی اشارات کو آپ مانیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باطنیہ جیسا عقیدہ نہ ہو کہ آپ اس کے ظاہری مفہوم کو بالکل انکار ہی کر دیں، اس کو مانیں ہی نہ، نہیں، بلکہ پہلے ظاہری مفہوم کو مانیں گے، پھر جو نکتہ صوفیہ اکرام نے نکالا ہے پھر اس کو مانیں گے تو جائز ہے۔ لیکن اگر صرف نکتے کو مانیں گے اور ظاہری مفہوم کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ باطنیہ کا عقیدہ اور طرز ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان چار شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے صوفیہ اکرام کے اقوال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ تو عام طور پر اگر اس طرح نہیں ہے، آپ ان چار شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے، تو پھر ان کے اقوال، صوفیہ اکرام کے اقوال سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صوفیہ اکرام نے قرآن مجید کے تحت جو اپنی وجدانیات اور اشارات اور نکتے ذکر کیے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کے ظاہری مفہوم اور اس میں تطبیق ممکن ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کو پہلے مانا جائے گا، پھر اس کو مانا جائے گا، تو یہ جائز ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو صوفیہ اکرام پر الزام لگایا ہے باطنیت کا کہ یہ بھی باطنیہ تھے صوفیہ، کہ انہوں نے ایسی تفسیریں کی ہے، تو وہ باطنیہ نہیں تھے۔ صوفیہ اکرام جو ہے، جو انہوں نے تفسیریں کی ہیں، وہ ظاہری مفہوم کو مانتے تھے اور ساتھ یہ نکتے بیان کرتے تھے، اور باطنیہ جو ہے وہ ظاہری مفہوم کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا صوفیہ اکرام پر باطنیہ کا الزام لگانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی بیان کی ہوئی تفسیر اور نکتے جو ہیں وہ قرآن مجید کے ظاہری مفہوم اور ظاہری تفسیر سے میل کھاتے ہیں، دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے کہ کاش کہ یہ صوفیاء اکرام یہ اقوال نقل کرنے میں اور مفسرین صوفیاء اکرام کے اقوال نقل کرنے میں اتنا تساہل سے کام نہ لیتے تو اچھا ہوتا، بلکہ وہ کچھ پابندیاں کرتے اور ٹھوس ٹھوس اقوال لیتے، ہر قول کو نہ لیتے تو یہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن میں صوفیاء اکرام کے ان اقوال سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ جتنے کم ہوتے جتنے ٹھوس ہوتے تو بہتر تھا۔ لیکن بہرحال ان کے یہ جو اقوال ہے یہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو جن لوگوں نے ان پر باطنیت کا الزام لگایا ہے انہوں نے بھی درست نہیں کیا، اور جن لوگوں نے ان کے اقوال بغیر شرائط کے لے لیے ہیں انہوں نے بھی درست نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کو پہلے رکھا جائے اور پھر ان صوفیاء اکرام کے اقوال کو لیا جائے اور اس سے تفسیر کی جائے تو پھر یہ جائز ہے، اگر نہ ان شرائط کو نظر انداز کر کے صرف صوفیاء اکرام کے اقوال پر قرآن مجید کی تفسیر کی بنیاد رکھنا تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا آج کے سبق کا۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ دوسرا نمبر 2 یعنی ناقابل اعتبار ماخذ میں سے دوسرا ماخذ صوفیاء اکرام کی تفسیریں ہیں۔ صوفیاء اکرام سے قرآن کریم کی آیات کے تحت کچھ ایسی باتیں منقول ہے جو بظاہر تفسیر معلوم ہوتی ہے مگر وہ آیت کے ظاہری اور معصور معنی کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم کے ارشاد ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو کافروں سے جو تم سے متصل ہے۔ اس کے تحت بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ قاتل النفس فإنها تلی الانسان، نفس سے قتال کرو کیونکہ وہ انسان سے سب سے زیادہ قریب اور متصل ہوتا ہے۔ اس قسم کے جملوں کو بعض حضرات نے قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لیا، حالانکہ در حقیقت وہ تفسیر نہیں۔ صوفیاء اکرام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی اصل مراد یہ ہے، اور جو مفہوم ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ مراد ہی نہیں، بلکہ وہ قرآن کریم کے ظاہری مفہوم پر جو اس کے اصل ماخذ سے ثابت ہو پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ان وجدانی استنباط کو بھی ذکر کر دیتے ہیں جو اس آیت کی تلاوت کے وقت ان کے قلب پر وارد ہوئے ہوں، وہ اشارات بھی وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا مثال میں صوفیاء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں کفار کے مقابلے پر جہاد اور قتال کا حکم مراد ہی نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کفار سے جہاد اور قتال کا حکم تو اس آیت کا اصلی تقاضا ہے، لیکن اسی آیت سے وجدانی طور پر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سب سے قریبی نافرمان اس کا نفس ہے جو اسے برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، لہذا کفار سے جہاد کے ساتھ ساتھ اس سے بھی یعنی نفس سے بھی جہاد ضروری ہے۔ تو صوفیاء کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کفار سے جہاد ضروری ہے نفس سے بھی ضروری ہے، وہ ظاہری مفہوم کے انکار نہیں کرتے۔ ماضی قریب کے مشہور اور معروف مفسر علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر میں صوفیاء اکرام کے اس قسم کے وجدانی استنباط بکثرت ملتے ہیں، صوفیاء کے منشا کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں قرآن کریم میں سادات صوفیاء سے جو کلام منقول ہے وہ در حقیقت ان دقیق امور کی طرف اشارے ہوتے ہیں جو ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں۔ ارباب سلوک سے مراد صوفیاء ہیں۔ وہ ان اشارات میں اور قرآن کریم کے ظاہری مفہوم میں جو حقیقتاً مراد ہوتا ہے تطبیق ممکن ہے۔ صوفیاء کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ ظاہری مفہوم مراد نہیں اور باطنی مفہوم مراد ہے، اس لیے کہ یہ تو باطنی ملحدوں کا اعتقاد ہے جسے انہوں نے شریعت کی بالکلیہ نفی کا زینہ بنایا ہے، یعنی ذریعہ بنایا ہے۔ زینہ میں سے سیڑھی کو کہتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء اکرام کا اس اعتقاد سے کوئی واسطہ نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ صوفیاء نے یہ تاکید کی ہے کہ قرآن کریم کی ظاہری تفسیر کو سب سے پہلے حاصل کیا جائے، پھر اشارات اور وجدانیات کی طرف آیا جائے۔ لیکن صوفیاء کے اس قسم کے اقوال کے بارے میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1،
ان اقوال کو قرآن کریم کی تفسیر قرار نہ دیا جائے، بلکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ قرآن کریم کی اصل مراد وہی ہے جو تفسیر کے اصل ماخذ سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ اقوال محض وجدانی استنباط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان اقوال کو قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لیا جائے تو یہ گمراہی ہے۔ چنانچہ امام عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ نے ایک کتاب حقائق التفسیر کے نام سے لکھی تھی جو اسی قسم کے اقوال پر مشتمل تھی۔ اس کے بارے میں امام واحدی نے فرمایا کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ یہ تفسیر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس قسم کے اقوال میں بھی صرف ان اقوال کو درست سمجھا جا سکتا ہے جن سے قرآن کریم کی کسی آیت کے ظاہری مفہوم یا شریعت کے کسی مسلمہ اصول کی نفی نہ ہوتی ہو، اور اگر ان وجدانیات کے پردے میں دین کے مسلم اصول اور قواعد کی خلاف ورزی کی جانے لگے تو یہ صریح الحاد ہے۔ نمبر 3، اس قسم کے وجدانیات صرف اس وقت معتبر ہو سکتے ہیں جب وہ قرآن کریم کی تحریف کی حد تک نہ پہنچتے ہو، اور اگر وہ قرآن کریم کے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر کوئی بات کہی جائے تو وہ الحاد اور گمراہی ہے۔ مثلا ایک شخص نے آیت قرآنی من ذا الذی یشفع کے تحت یہ کہا کہ یہ اصل میں من ذل ذی یشفع ہے، ذی سے مراد نفس ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص نفس کو ذلیل کرے گا شفا پائے گا۔ اس بات کو یاد رکھو۔ علامہ سراج الدین بلقینی رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایسا کہنے والا ملحد ہے، یعنی یہ جو دوسری تفسیر تروڑ مروڑ کر کی گئی ہے، الفاظ کو توڑ کر، ایسا کہنے والا ملحد ہے۔ نمبر 4، قدیم زمانے میں ملحدوں کا ایک فرقہ باطنیہ کے نام سے گزرا ہے، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کریم سے ظاہری طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ سے ایک باطنی مفہوم کی طرف اشارہ ہے، اور وہی قرآن کی اصل تفسیر ہے۔ یہ اعتقاد باجماع امت کفر اور الحاد ہے۔ لہٰذا صوفیاء کے کسی قول کے بارے میں اس قسم کا اعتقاد رکھا جائے تو وہ باطنیت ہوگا، یعنی وہ شخص بھی باطنی ہوگا۔ ان 4 امور کی رعایت کے ساتھ صوفیاء اکرام کے اقوال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور بلا شبہ بعض مخصوص واردات و احوال رکھنے والوں کو ان اقوال سے فائدہ بھی پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں آیات کی مکمل تفسیر لکھنے کے بعد ایک مستقل عنوان من باب الاشارۃ فی الآیات قائم کرتے ہیں، اور اس میں اس قسم کے وجدانیات ذکر فرماتے ہیں۔ مذکورہ بالا گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیاء اکرام نے قرآن کریم کے تحت جو اپنے وجدانیات ذکر فرمائے ہیں وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہیں، اور بعض لوگوں نے ان پر باطنیت کا جو الزام عائد کیا ہے وہ درست نہیں۔ اس کے باوجود ہم حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کو نقل کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ومع ذلك فیا لیتہم لم يتساہلوا بمثل ذلك لما فیہ من الالہام والالباس۔ اس کے باوجود کاش کہ یہ حضرات اس قسم کے اقوال نقل کرنے میں اتنے تساہل سے کام نہ لیتے، کیونکہ ان میں غلط فہمی اور اشتباہ کی بڑی گنجائش ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔